بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو ویڈیوز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ تھوڑی لمبی ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے دیکھا کہ ایک اہل حدیث عالم نے اپنے مکتبہ فکر لوگوں کو آئینہ دکھایا۔ اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے عالم مفتی اکمل صاحب نے اپنے لوگوں کو آئینہ دکھایا۔ یعنی کہ اگر ہر عالم اسی طرح اپنے ہم خیال لوگوں کو دوسروں پر اکسانے، دوسروں پر بھڑکانے، دوسروں کے خلاف ان کے ذہن میں بدگمانیاں ڈالنے کی بجائے یہ والا انداز اپنائے جو میں نے آج آپ کو دکھانا ہے، تو یقین کریں ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اہل حدیثوں کے عالم نے اہل حدیثوں کو آئینہ دکھا دیا، قاری خلیل الرحمن صاحب نے، بڑی ہی پیاری شخصیت ہیں۔ اسی طرح مفتی اکمل صاحب ہیں، وہ بھی بڑی علمی شخصیت ہیں اپنے مکتبہ فکر میں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ آج آپ بھی سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں کہ کیا اسی طرح علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، یا بھڑکانے والا، اکسانے والا، کسی کے خلاف ذہن سازی کرنے والا ماحول وہ ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا۔ آئیے ہم پہلے قاری خلیل الرحمن صاحب کی گفتگو سنیں گے، پھر مفتی اکمل صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، ہم تھوڑی باتوں پر کبھی کبھی فخر کرتے ہیں، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سنت ہے، ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہم آمین اونچی کہتے ہیں، ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم رمضان میں 8 تراویحیں جو کہ مسنون ہیں ہم وہ کرتے ہیں، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ اور ہم اس فخر پر باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ عقیدہ ہمارا توحید پر ہے اور ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ یہ سارے کام کرتے تھے، رفع الیدین بھی کرتے تھے، آمین بھی کہتے تھے، فاتحہ بھی پڑھتے تھے، اور نمازیں بھی رسول اللہ کی امامت میں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود پریشان ہوتے، ڈرتے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی، ہمیں جنت کیسے ملے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اندر سے بہت پریشان، اتنا پریشان ہوں کہ میرے اندر ایک گھن لگا ہوا ہے، ایک غم اور فکر لگی ہوئی، یہ اسقمتنی و امرضتنی و اسقنتنی، اس نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا، بوڑھا کر دیا اس فکر نے۔ اور وہ فکر کیا ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جسے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ بس یہ فکر آج ہمیں نہیں ہے جو صحابہ کو تھی، مجھے ایسا عمل بتاؤ جس سے، حالانکہ نماز تو وہ پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، رفع الیدین آمین بھی کہہ رہا ہے، پھر بھی پریشان ہے جنت کیسے ملے گی۔ اور ہم نڈر اور بے باک ہیں کہ ہم تو خود جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو لوگوں کو جنت پہ لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں آخری حدیث پڑھ کر بات کو ختم کروں گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے عمل کی بیس پر جنت میں نہیں جا سکتا، جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے نیکیوں کے بلبوتے پر نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں سر مبارک کو پکڑا اور فرمایا عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اگر مجھ پر بھی خدا کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مجھے بتائیے پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ حالانکہ آپ جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اتنے نڈر مت ہوئیے، کاروبار میں جھوٹ مت بولیے،
آخرت کی تیاری یہی ہے. سودا بکے نہ بکے ہمیشہ سچ بولیے. جو چیز کا وعدہ کیا ہے، جس کے پیسے لیے ہیں، وہی چیز دیجیے. 2 نمبری نہ کیجیے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آخرت میں جس دن کوئی سایہ اللہ کے عرش کے سوا نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کا وہ سایہ نصیب کرے گا. دیکھ رہا ہے چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا. ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا. بھائی کیوں مان رہا ہوں منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا. اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادریں منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی؟ صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا. بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے جی چادر چڑھانے میں کوئی عبادت ہوگی. کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے. لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے. جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا. کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا. ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا. بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ نے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں. دوسری بات، یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہمیں نا مفتی صاحب ہم نے ایجاد کیا. اب یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصلی دین جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس. وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا. ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے. تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے اور میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں. آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری. احمد رضا خان رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے بہترین ترجمہ قرآن ہے. واقعی وہ بہترین ہے، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی. اعلی حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا قلع کما کر دیا. کہاں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں. اچھا تم نے پڑھا؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوئے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا، شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی. یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا، آج یہ پیشہ ور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے. ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اور پورا مسئلہ کہ اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے، بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں. اور آپ صاحب مزار کے پاس دھم دھم. جی محترم ناظرین، تو آپ نے دونوں علماء کی گفتگو سنی اور انہوں نے کسی دوسرے کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے اپنے ہی لوگوں کی اصلاح کی، اپنے ہی لوگوں کو مخاطب کیا، انہی کی غلطیوں کے بارے میں ان کی نشاندہی کی. یہ بہترین انداز ہے. اللہ ہم سب کو معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.